السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ پبلک ریلیشن سبجیکٹ میں آپ کو دلچسپی کافی بڑھ چکی ہوگی، کیونکہ ہر پبلک ریلیشنز کے لیکچر میں آپ کو نئی نئی باتیں جاننے اور سننے اور دیکھنے کا موقع ملے گا. اب آج کا دور پرانے دور سے مختلف ہوتا جا رہا ہے، پرانے زمانوں سے بدلتا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آج ایک چھوٹا بچہ بھی انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے. اسی طریقے سے ہمارا سبجیکٹ پبلک ریلیشنز، جس کے بارے میں نے آپ کو تھوڑا سا ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں، جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کارپوریٹ آئیڈینٹی میں ویب سائٹ جو ہے وہ کریڈیبل ہونی چاہیے، تو ویب سائٹ کا ذکر آیا. اب ویب سائٹ کا پبلک ریلیشنز میں کہاں سے ذکر آ گیا؟ تو میں یہ آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جہاں تمام چیزیں آہستہ آہستہ شفٹ ہو رہی ہیں الیکٹرانک میتھڈالوجی کی طرف، یعنی اب الیکٹرانک نیوز پیپر بھی آ رہا ہے، الیکٹرانک نیوز لیٹر بھی آ رہا ہے، الیکٹرانک کیٹلاگز آ رہے ہیں، الیکٹرانک سیریز بن رہی ہیں، الیکٹرانک لیفلیٹس بن رہے ہیں جو آپ الیکٹرانک سائٹ سے، آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے آہستہ آہستہ ابھی یہ رائج کافی حد تک ہو چکا ہے ماڈرن اور ایڈوانس کنٹریز میں، لیکن ہمارے ملک میں بھی آہستہ آہستہ یہ آ رہا ہے. ویب سائٹس ہمارے ملک میں بھی بہت تیزی سے ویب سائٹس بن رہی ہیں. روزانہ آپ دیکھتے ہوں گے اخباروں میں اشتہارات کے گورنمنٹ، سرکاری ادارے، غیر سرکاری ادارے، تجارتی ادارے، تمام کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی طریقے کی ویب سائٹ بنا رہے ہیں. اب جب یہ ویب سائٹس ڈیولپ ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک بزنس پروموشن کا ایک طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، تاکہ گھر بیٹھے مختلف جو یوزرز، کنزیومرز یا جو بھی آپ کی ٹارگٹ پبلک ہے وہ آپ کی کمپنی کے بارے میں جان سکیں. اب پبلک ریلیشنز، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایک آل راؤنڈر سبجیکٹ ہے، ایک آل راؤنڈر پریکٹیشنر ہے. وہ کیسے ان حالات سے سامنا کرے گا؟ تو اس کے ضمن میں مجھے آپ کو آج بتانا ہوگا تھوڑا سا الیکٹرانک پبلک ریلیشنز کے بارے میں، جسے میں نام دوں گا EPR کا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ویب سائٹس، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اب تک میری رائے میں 2000 ملین سے زیادہ لوگ ویب سائٹس وزٹ کرتے ہیں ڈیلی. تو ویب سائٹ ایک امپورٹنٹ سورس، ٹول یا ایک سائٹ لوکیشن بن چکی ہے جہاں کے کنزیومر وزٹ کر سکتا ہے اور اپنی انفارمیشن جو بھی چاہیے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. سو مچ سو اب تو ویب سائٹ پہ شاپنگ ہو رہی ہے، اب تو ویب سائٹ پہ آرڈرز پلیس ہو رہے ہیں. جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ویب سائٹ پہ آپ اپنی پروڈکٹ کی موومنٹ کو اینالائز کر سکتے ہیں. ابھی آج کے زمانے میں فلیٹ موومنٹ پوری ویب سائٹ پہ مانیٹر کی جاتی ہے کہ آپ کا سامان لے کر آپ کے کیریئر جو ہیں کہاں سے چلے، کب چلے، کہاں ہیں اس وقت، کہاں تک پہنچے، کمپلیٹ ٹریکنگ ہو رہی ہے. تو اس سب کو کرنے کے لیے بھی پبلک ریلیشن کی ضرورت ہے، اور زیادہ مؤثر وہ تبھی رہے گی جب یہ پبلک ریلیشن الیکٹرانک ہوگی. کیونکہ الیکٹرانک ڈیولپمنٹس بڑھ رہی ہیں تو یہ الیکٹرانک سائٹس یعنی آن لائن سائٹس پہ بھی پبلک ریلیشن کیسے ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے ایک چیز بتاتا چلوں کہ الیکٹرانک پبلک ریلیشن کا بیسک انگریڈینٹ جو ہے نا وہ ویب سائٹ ہے. ویب سائٹ کے ذریعے ہی آپ یہ چیزیں کر سکیں گے، یا ای میلز کے ذریعے ہی یہ چیزیں کر سکیں گے، یعنی انٹرنیٹ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. ویب سائٹ یا الیکٹرانک PR کی ڈیولپمنٹ میں ویب سائٹ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اور اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے فوری طور پر کیا عوامل کار فرما ہونے چاہیے، یہ ہے آج اس سے ہم ابتدا کرتے ہیں. دیکھیے، ایک بڑی سادی سی مثال ہے، اور وہ یہ ہے فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. یو نو وین یو وزٹ اے ویب سائٹ، امیڈیٹ امپریشن کیا قائم ہوتا ہے، یعنی آپ کی کمپنی کا کیا امیج ڈیولپ ہوتا ہے. وہ تھنکنگ کی جو بات کی تھی نا کہ وہ پیپل یا پبلک یا آپ کی ٹارگٹ آڈینس یا آپ کے ٹارگٹ ویورز یا ٹارگٹ وزٹرز جو اس ویب سائٹ کو وزٹ کر رہے ہیں، ان کا امیڈیٹ امپریشن کیا ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، بڑا پرانا سا محاورہ ہے، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. سو وین یو کیپ دیٹ ان مائنڈ، وہی یہاں بھی ان پریکٹس آئے گا. دوسرا، آپ کی سائٹ، اس میں کلر کی سلیکشن جو ہے
وہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے اور جتنی بھی السٹریشنز ہوں وہ بامقصد ہونی چاہیے. نمبر 1, واٹ از دی امیڈیٹ امپریشن آف یور سائٹ, آف یور کمپنی. نمبر 2, یوز کلرز وائزلی اینڈ illustrations in a purposeful manner so that the purpose of those illustrations is conveyed. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک عام رواج بن گیا ہے کہ جب ویب سائٹ بنائی جاتی ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بہت ساری انفارمیشن اس میں گھسیڑ دی جائے, وچ از ناٹ کریکٹ. بیکاز یو سی, ہوتا یہ ہے کہ آفٹر آل دی انفارمیشن از اسٹورڈ آن اے سرور اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ڈاؤن لوڈیڈ انیبلنگ یو ٹو ریڈ اٹ. اب اگر اس میں بہت سارا مٹیریل ہوگا تو اس کو ٹائم لگے گا, اور جب ٹائم لگے گا تو ویور جو ہوتا ہے وہ جلد پریشان ہو جاتا ہے یا اریٹیٹ ہو جاتا ہے یا ایجیٹیٹ ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے پھر شفٹ ہو جاتا ہے. سو وی ہیو ٹو کیپ ہم کیپٹیویٹڈ آن دا سائٹ. سو دیر شوڈ بی امپورٹنٹ another point to consider is that your website should be quick to download. اگر جلدی وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی تو اس میں انٹرسٹ اور اس کی تمام انفارمیشن اس کے سامنے جلدی آ جائے گی. اس کے بعد جو دوسری چیز جس پر توجہ دینی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اننیسیسری بڑے امیجز مت بنائیں. بڑے امیج جو ہوتے ہیں نا, وہ JPG فائلز ہوتی ہیں, بڑی بڑی فائلز ہوتی ہیں, تو وہ ٹائم لیتی ہیں ڈاؤن لوڈنگ میں. کیونکہ اگر آپ کو اس کا بیسک پرپز میتھڈ پتا ہو تو بنیادی طور پہ یہ لینگویج میں کنورٹ ہوتا ہے امیج پہلے, اس کے بعد دوبارہ کنورٹ ہوتا ہے اور پھر وہ آپ کو ڈسپلے ہوتا ہے. سو اگر آپ کے امیجز چھوٹے ہوں گے, اور ایک آج اور بھی طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ تمام امیجز کو چھوٹی سے چھوٹی پاسبل کمپریسڈ فائلز میں سیو کیا جاتا ہے, تو ان کو جتنی بھی چھوٹی امیجز ہوں اور ہائیلی کمپریسڈ فائل بنی ہو اتنا ہی وہ جلدی لوڈ ہوں گے اور وہ جلدی ان کا انٹرسٹ قائم رہے گا. چنانچہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ EPR کی ڈیولپمنٹ کا ایسی سائٹ پہ انگریڈینٹ ہے. اب یہ ہے کہ آپ کی سائٹ میں کیا ہونا چاہیے. سائٹ میں جو چیزیں ہونی چاہیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ویب سائٹ از آلسو اے ویری امپورٹنٹ PR site. Why I say it? Because when you open a site, it gives overall image and impression about your company. So, what should be composed of? What should it consist? This has to be worked out. سب سے پہلے کسی بھی کمپنی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اوورآل جو مشن سٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں بتائے. اب مشن کیا ہے, اس کمپنی کا مشن کیا ہے کہ اس نے اچھی پروڈکٹس ڈیولپ کرنی ہے اور وہ پروڈکٹس انہوں نے آگے مارکیٹ کرنی. اس کے بارے میں مشن ہمیشہ پبلک ریلیشن ڈیولپ کرتا ہے, اور وہ مشن ڈیولپ کرتے وقت ان عوامل کا خیال رکھتا ہے کہ جو امیڈیٹلی اثر انداز ہوتے ہیں آن دی پبلک ٹو ایکسپٹ یور کمپنیز امپورٹنس. پھر دوسری بات کہ جو سروسز یا ڈیٹیلز اباؤٹ یور پروڈکٹس ہیں یہ اس پر ہونی چاہیے. یعنی سائٹ پہ نمبر 1 مشن سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. مثال دیتا ہوں, اگر انوائرمنٹ کی ایک سائٹ ہے تو اس پر یہ مشن ہونا چاہیے ٹو کیپ دی انوائرمنٹ کلین and to follow and adopt such measures which help and guide people of that community or area to keep the environment clean. Let us say this is a mission statement, so this should be displayed. Number 2, what should be displayed? The details of products. اگر کوئی پروڈکٹ کمپنی کو مارکیٹ کر رہی ہے تو اس پروڈکٹ سے مثلا پروڈکٹ کی مشن اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی مختلف ہوگی. وہ پروڈکٹ کے بارے میں یہ کہیں گے ٹو پرووائڈ good products, efficient products at a competitive price, and they are durable products. Let's say this is a very typical mission statement. So then that company will display its products on the website, informing about the products. اب اس کی پلیسنگ اور یہ ویب سائٹ کیسے بنے گی یہ تو بعد کی باتیں, یہ دوسرا ایک سبجیکٹ ہے آل ٹوگیدر. بٹ from EPR, yani electronic PR point of view, this is the second thing which should be kept in mind. اب آج کے دور میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ آن سائٹ آرڈرنگ بھی ہوتی ہے. تو آن سائٹ آرڈرنگ میں آج کل جو ماڈرن میتھڈ آف ایکسچینج آف پرائسز ہے وہ کریڈٹ کارڈز ہیں یا شاپنگ کارڈز ہیں یا ڈیبٹ کارڈز ہیں. اس کے لیے دنیا بھر میں ایسے ارینجمنٹس, سیکیور ارینجمنٹس موجود ہیں
جن سے آپ کے کریڈٹ کارڈز 95% ہیک نہیں ہو سکتے. ایسی سیکیور سائٹس ہیں اور ان کے باقاعدہ طور پہ وہاں اس سائٹ پہ سٹیمپ ہوتی ہے. تو سیکیور مینز آف آرڈرنگ یہ تیسری چیز ہے جو آپ کو انیبل کرنی چاہیے اس سائٹ پر. اس کے بعد پھر جو چیز پہ آپ کو توجہ دینی چاہیے وہ ہے کہ مٹیریل جو بھی آپ دے رہے ہیں وہ ایسے انداز میں لکھا ہو کہ ایک تو مختصر ہو, جامع ہو, یعنی پورا میسج کنوے کر رہا ہو, جامع ہو اور آسانی سے پڑھا جا سکے, جمبلڈ نہ ہو, چھوٹا چھوٹا نہ لکھا ہو. اب اگر میں سائٹ کو ایکسیس کر رہا ہوں اور آپ نے چھوٹا لکھا ہوگا, آفٹر آل ایجز آف پیپل ول بی وزٹنگ دیٹ سائٹ. So you have to take care of all people from all walks of life to make sure that it is compact, it is simple, it is relevant and it is easily readable. ایسے ٹائپ سٹائل میں لکھا ہو کہ آسانی سے پڑھا جا سکے. آج کل کی سب سے آسان ٹائپ سٹائل جو ہے وہ ایریل ہے. اگر آپ ایریل ٹائپ سٹائل میں لکھیں تو آسانی سے پڑھا جا سکے گا. اس کے بعد آپ بتانا چاہتے ہیں اپنی کمپنی کے بارے میں کہ کمپنی کہاں لوکیٹڈ ہے, کمپنی کے آفیسز کہاں ہیں, اس کے ایڈریسز کیا ہیں, آپ کے خاص پرسنل کون ہیں جن سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے بوقت ضرورت, اگر چاہیں ان کو میسج دیا جا سکتا ہے, کس طرح مطلب ہے مختلف چیزیں اس کے بارے میں یہ بتایا جا سکتا ہے. پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ایک ویب سائٹ پر مختلف لنکس دیے جاتے ہیں. اس لنکس میں یا تو وہ آپ کی اپنی کمپنی کی مختلف سائٹس ہوتی ہیں اس کے ساتھ لنک ہوتا ہے, یا اپنی کمپنی کی سائٹس کے علاوہ دوسری کمپنیوں سے آپ کا ایک رابطہ ہوتا ہے جو آپ سے متعلقہ ہوتی ہیں. مثلا اگر کوئی وینڈر انڈسٹری ہے تو ایک کمپنی کی وینڈر انڈسٹری ہے تو وہ بھی ایک لنک ہوتا ہے کہ وہ دوسرے وینڈر سے بھی لنک کر سکے, تو وہ لنکس دیے جاتے ہیں. یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے ویب سائٹ میں جو ای پی آر کے پوائنٹ آف ویو سے اس ویب سائٹ میں انکلوڈ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو کمپنی موٹیویشن یا ایوارڈز وقتاً فوقتاً اناؤنس کرتی رہتی ہے اس کا ذکر ہونا چاہیے, وہ بہت ضروری ہے. اس سے موٹیویشن بہتر ہوتی ہے, انٹرسٹ زیادہ پیدا ہوتا ہے. انٹرسٹ پیدا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ وزٹ لوگ سائٹ کو کریں گے, اور زیادہ وزٹ کریں گے تو آپ کی کمپنی کے بارے میں زیادہ جانیں گے, آپ کی کمپنی کو زیادہ دیکھیں گے, تو آپ کی زیادہ امپورٹنس اور زیادہ آپ کی کمپنی کے بارے میں آگہی جو ہے وہ وزٹرز کو, یعنی سائٹ وزٹرز کو, ویب سائٹ وزٹرز کو حاصل ہوگی. اس کے بارے میں ایک پبلک ریلیشنز کے بارے میں نے آپ کو ایک پہلے بھی چیز بتائی تھی کہ پبلک ریلیشن ایک بہت خصوصی رول جو ادا کرتا ہے وہ ہے فیڈ بیک کا, یعنی ریسرچ کا, جس کی بنیاد پر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, اور میرے خیال میں اب یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے ذہن میں آپ کے بیٹھ گئی ہوگی کہ مارکیٹ فیڈ بیک یا مارکیٹ ریسرچ کی جو فیڈ بیک ہے وہ مینجمنٹ کو دینی ہوتی ہے. تو ویب سائٹ پر وہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے, اس کا ایک سیٹ پیٹرن ہے, اس کو کہتے ہیں ایف اے کیوز, یعنی فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنس. میں سائٹ وزٹ کرتا ہوں, میں نے ایک ٹریکٹر خریدنا ہے, میں ایک ٹریکٹر کی سائٹ پہ جاتا ہوں, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ٹریکٹر 8 انچ سے لے کر 12 انچ تک ڈیپ پلاؤ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, یہ ٹریکٹر 5 ٹن سے لے کر 15 ٹن تک ویٹ لوڈ کھینچ سکتا ہے, کیا اس میں انف پاور ہے, یہ پر آر کنزمپشن اس کی فیول کی یا ڈیزل کی جو ہے وہ ریلیٹیولی کم ہے یا زیادہ ہے, اس کے بارے میں بھی جانا جا سکتا. پھر دوسری بات یہ ہے, ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, ویب سائٹ پر آپ لوگوں کو ممبر بناتے ہیں تاکہ وہ آپ کی ویب سائٹ کو جب وزٹ کریں تو پرسنلائزڈ فیلنگ ہو. جب آپ ممبر بن جاتے ہیں تو آپ کو پاسورڈ بھی دیا جاتا ہے, اور ون فیلز ویری امپورٹنٹ دیٹ آئی ایم ویری امپورٹنٹ ممبر, اینڈ ان سرٹن کیسز دیر از اے کاؤنٹر آلسو وچ ٹیلز how many number of people have visited this site. All these informations are interesting, and members when they get there, they want to have post their information on this. بہت ساری سائٹس پر آپ جائیں, اب تو زرعی سائٹس میں بھی ممبرشپ کا رواج آ گیا ہے کہ آپ ممبر بن کر اور مختلف انفارمیشن کو ایکسیس کر سکتے ہیں. سو یہ ایک تھوڑی سی پرسنلائز ٹچ ہے
پرسنلائزڈ پی آر کا ایک ٹچ. اس کے علاوہ کمپٹیشنز، کوئزز اور مختلف قسم کی انٹرٹیننگ آئٹمس بھی سائٹ پہ ڈالی جاتی ہیں تاکہ انٹرسٹ جو ہے نا وہ زیادہ ڈیولپ ہو اس سائٹ میں، اور جب زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا تو اس کی وجہ سے خود بخود وہ زیادہ وزٹ کریں گے اور آپ کا جو مقصد ہے پی آر کا وہ حاصل ہو سکے گا. اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ایک طریقہ ہے فریکوینٹلی آسک کوسچنس کا، یعنی یوزر یا وزٹر یا جو بھی آپ کی ٹارگٹ پبلک ہے وہ آپ سے وقتاً فوقتاً آپ کی پروڈکٹ، آپ کی سروسز کے بارے میں سوالات پوچھتے رہتے. یہ تو ہے فرام دی یوزرز پوائنٹ آف ویو. اب آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں، آپ کی کمپنی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. تو ایک قسم کا کوئی فارم فیڈ بیک جو اس میں ہے وہ ڈالا جا سکتا ہے. کامنٹ کا ایک باقاعدہ ایک سیکشن بنایا جا سکتا ہے جہاں سے آپ کامنٹ حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ کو فیڈ بیک بھی ملتا رہے گا. ایک تو ان کی طرف سے خود ہی انیشیٹڈ آسک کوسچنز جو ہیں، یہ فیسلٹی آپ نے پرووائڈ کیا ہے کہ وہ خود سے سوالات پوچھیں، اور دوسری طرف آپ ان سے فیڈ بیک ڈیمانڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو انفارمیشن پہنچتی رہے کمپنی کے مختلف پالیسیز کے بارے میں، پروڈکٹس کی پرفارمنس کے بارے میں، تاکہ ڈیزائرڈ ریزلٹس جو ہیں وہ آپ اچیو کر سکیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پبلک ریلیشنز کے ڈوز اور ڈونٹس کے بارے میں بتایا تھا، اسی طریقے سے ویب سائٹ میں کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی تو ایک چیز ہے نا، جب آپ ویب سائٹ ڈیولپ کرائیں گے یا آپ کو ڈیولپ کرانے کے لیے کہا جائے گا تو ایز اے پی آر مین یو شوڈ انشور کہ اس ویب سائٹس میں یا اس ویب سائٹ میں یا اس لنکس میں کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت دل کرتا ہے کہ فلیشی اور کلرفل اور فینسی گرافکس بنائے جائیں، لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا اور دوبارہ ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ جو فلیشی اور فینسی گرافکس ہوتی ہیں ان کو لوڈ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. سو اننیسیسری نہیں ہونی چاہیے. جہاں بہت ضرورت ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس طرح ابھی میں نے ایک سائٹ وزٹ کی جو کار ٹریکنگ کے بارے میں تھی، تو انہوں نے اس پہ فلیشی اور فینسی گرافکس شو کیے، لیکن اس کا پرپز یہ تھا کہ گاڑی کیسے چوری ہوئی، کس طرح ٹریک ہوئی اور کس طرح اس کو ریکور کیا گیا. اس پروسیس کو انہوں نے گرافکس اور خوبصورت گرافکس کے ذریعے، تاکہ آپ کو معلوم ہو اور پوری چیز آپ کے اوپر واضح ہو جائے. تو بات جو ہے کہ اننیسیسری نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کی ضرورت ہے تو ضرور بنائیں، پھر تو اس کا مقصد ہے. سو پرپزفل جو ہم نے پہلے بات کی تھی نا، وہی ذہن میں رکھیے کہ پرپزفل جب ہو تو تب وہ کام کرنا چاہیے، ورنہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایسے بیک گراؤنڈ بنانا جس سے کہ ٹیکسٹ پڑھی نہ جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ تو پھر آپ کا تمام مقصد جو ہے کل ہو رہا ہوگا اس وجہ سے کہ وہ پڑھا ہی نہیں جاتا. ایسا بیک گراؤنڈ بنا ہوا ہے جس میں تمام جو ہوتی ہے وہ مفل ہو رہی ہے ٹیکسٹ، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. پھر ایک ایسا لیڈ پیج بنا دینا جس پر کمپنی کا لوگو اور نام ہو صرف، تو وہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جس وقت کوئی بھی وہ سائٹ وزٹ کرے گا تو وہ پڑھتے ہی وہ فیصلہ کرے گا میں نے اس کمپنی کا یہ نہیں دیکھنا، مجھے تو کنسرننگ نہیں ہے، وہ آگے چلا جائے گا. لیکن اگر آپ کی پروڈکٹس بھی ڈسپلے ہوں گی تو اٹ مائٹ کریٹ این انٹرسٹ، اس میں فوراً اس کو معلوم ہوگا. تو اس کو ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک علیحدہ لیڈ پیج نہیں بنا دینا چاہیے، ہوم پیج ہی ہونا چاہیے جس پر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ یوز لیس اور ان نیسیسری لنک جس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی ریلیونس نہیں ہے، ان کو بنا دینا. اب مثال کے طور پہ اگر آپ ایک پولٹری ریلیٹڈ آئٹم کا لنک ایک فیشن سائٹ کے ساتھ جوڑ دیں تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں، تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ لنک جو ہے وہ ویور جو ہے وہ اس کو کوئی اس کا فائدہ نہیں، اس کو وزٹ نہیں کرے گا، لیکن وہ لنکس آپ کی جو سائٹ کی لوڈنگ ہے اس میں ٹائم لے رہے ہوں گے، اس میں ٹائم کنزیوم کر رہے ہوں گے. یا ایسی چیزیں یا ایسی ڈیوائسز ڈال دینا سائٹ پر جو ویور جو ہے وہ ریکگنائز ہی نہ کرتا ہو تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی اس کا مقصد اس کو سمجھ نہ آتا ہو تو پھر اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ابھی میں نے بات کی تھی آپ سے ای میل کے بارے میں. ای میل آج ایک بہت امپورٹنٹ پی آر ٹول ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ بہت سی جو میسیجز ہیں اب پریس کو جو بھیجی جاتی ہے، ریلیزز اور میسیجز ہیں وہ ای میل پہ بھیجاتے ہیں. کیونکہ یہ بتا دوں کہ آج آسانی ہر چیز میں پیدا ہو چکی ہے بیکاز آف اکوپمنٹ اینڈ لنکس اویلیبل. ان کی وجہ سے
جب یہ آسانی پیدا ہو چکی ہے تو جرنلسٹ، رپورٹر یا بیٹ رپورٹر جو بھی آپ کے پروڈکٹ کو ہینڈل کر رہا ہے یا سروس کو ہینڈل کر رہا ہے، وہ یہ پریفر کرے گا کہ آپ اس کو اپنی ریلیز، اپنی نیوز ریلیز یا پریس ریلیز یا جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں وہ ای میل کے ذریعے بھیجے، تاکہ وہ اس کو کٹ اینڈ پیسٹ کر کے اپنی مطابق ایڈٹ کر کے استعمال کر رہے، رادر دین ٹائپنگ دی ہول تھنگ ریڈنگ فرام اے پیپر. سو اٹ از بیکم اے کنوینئنس آئٹم. سو ای میل از ویری امپورٹنٹ ٹول آف پبلک ریلیشنز. It is used in news, it is used in conveying messages, it is used in conveying individual messages, it is used to broadcast messages to many people at one time. پہلے تو ہوتا تھا نا، آپ کو لیٹر بنانے پڑتے تھے، آپ نے 1000 لوگوں کو اپروچ کرنا ہے تو آپ نے 1000 لیٹر بنائے، اس کو پوسٹ کیا. اب ایک کلک سے آپ وہ تمام ایڈریسز ای میل میں ڈال کر اور ایک ہی کلک سے آپ ایک ہی وقت میں تمام بھیج سکتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ پی آر ٹول بن چکا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ای میل جو ہے وہ کیسے پی آر ٹول امپورٹنٹ ہے. اب ای میل کے بارے میں ایک چیز خاص طور پہ نوٹ کریں، وہ یہ ہے کہ ای میل ایز پی آر ٹول، دیکھیے ای میل کے اور تو بہت سارے یوزز ہیں، لیکن ایز اے پی آر ٹول آپ کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کیسے آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، اس کے اوپر آپ کو توجہ دینی. دیکھیے ایک چیز یہ ہے، ہر شخص کی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سائیکالوجی آف پبلک ریلیشنز یہ ہے کہ آپ جب جس کو ایڈریس کر رہے ہیں اس کو یہ محسوس ہو کہ دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ پرسن. ناؤ ای میل، وین یو ایڈریس این ای میل ٹو این انڈیویجول who receives this personally addressed email, he should not get an idea or he should not have an impression that that email is marked anywhere else also or is being marked sent to somebody else also. So personally اگر آپ کسی کو بھیج رہے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کاپیز فلانے کو گئی ہے، اس کے اوپر آپ کو خاص طور پہ اور اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کاپی کہیں اور بھی مارکڈ. دوسری بات جو ہم نے اسٹڈی کرنی ہے وہ ہے کہ ای میل جو ہے وہ آپ بھیج رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اے لسٹ آف انڈیویجولس. یو وانٹ ٹو کنوے اے میسج ٹو مینی پیپل. سو آپ اس میں آپ یہ میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بے شمار انڈیویجولس کو جا رہی ہے. دیٹ مینس یو آر انفارمنگ مینی پیپل اباؤٹ یور پروڈکٹ، اباؤٹ یور سروسز. سو ہیئر یو کین شو the list of people to whom is going, because that will give importance that it's covering so many people. تو یہاں یہ ضرور. پھر ای میل جو ہے ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ پوسٹ کر دیتے ہیں. اینی ون کین اوپن اٹ اینڈ سی اٹ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ کھول کے دیکھ لے تو ایک یہ بھی طریقہ ہے، اس طریقے سے بھی ای میل بھیجی جا سکتی ہے. اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، کچھ ای میلز ایسی ہوتی ہیں جو بھیجی جاتی ہیں جن کا جواب خود بخود آتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آٹو رسپونڈر کا. آٹو رسپونڈر ایک ایسی ٹیکنیک ہے کہ جب بھی آپ ایک ای میل بھیجیں گے وہ خود بخود اس کا متعلقہ ایک سٹینڈرڈ پیٹرن کے مطابق جواب دے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام ای میلز ول بی آنسرڈ وداؤٹ اینی ڈیلے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ پی آر ٹول ہے. آپ جس کو بھی انفارمیشن بھیجنا چاہتے ہیں وہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ انفارمیشن اس تک کنوے ہو جائے اور یہ ویریفائی ہو جائے کہ وہ میل اس کو ریسیو ہو گئی ہے. تو آٹو رسپونڈر کے ذریعے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ وہ میل ان کو کنوے ہو گئی ہے. اینڈ دین یو کین ویٹ فار دی رسپانس فرام دی پرسن ان ڈیٹیل ایز اینڈ ہاؤ ڈیزائرڈ بائی یو ان دیٹ ای میل. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ الیکٹرانک پی آر ایک امپورٹنٹ ٹول بن چکا ہے آج کے دور میں. تو اسی طریقے سے یہ اب نیوز ریلیز، پریس ریلیز میں بھی استعمال ہو رہا ہے. اب اس میں کن عوامل کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کے کہ وہ کس طرح کے ہونے چاہیے، کس طرح بھیجے جانے چاہیے، ان میں کیا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس کو ذرا اینالائز کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ اپنی پی آر ای پی آر کے سلسلے میں ضمن میں کر رہے ہیں تو یو آر یوزنگ دیٹ سورس ٹو ڈیلیور آل یور انفارمیشن، ٹو ریلیز آل یور انفارمیشن تھرو دیٹ. سو واٹ آر دی امپورٹنٹ اسینشیلس وچ یو شوڈ کیپ ان مائنڈ. اب پہلے لیتے ہیں مثال ای پریس ریلیز کی. یعنی آپ پریس ریلیزز بھیجنا چاہتے ہیں. میں نے ابھی تھوڑا سا آپ کو بتایا بھی تھا تھوڑا سا کہ آپ
پریس ریلیز بھیجنا چاہتے ہیں تھرو یور الیکٹرانک پی آر میتھڈ, دیٹ از یور ای میلز اور ادر تھنگس, اور تھرو یور ویب سائٹ. تو سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ آپ کی جیسے کہ نارمل پی آر میں ضرورت ہے, اسی طرح الیکٹرانک پی آر میں بھی ضرورت ہے دیٹ اٹ شوڈ ہیو اے بولڈ ہیڈنگ. یعنی اگر آپ اس پہ یہ لکھ دیں کہ فار امیڈیٹ اٹینشن, فار امیڈیٹ ریلیز, تو اس کے اوپر فوراً کانسنٹریٹ کرے گا جس کو یہ ایڈریس کی گئی ہے. پھر ہیڈ لائن جو آپ کی ہے وہ کیچی ہونی چاہیے, ٹروتھفل ہونی چاہیے اور ریلیونٹ ہونی, یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیچی یعنی فوراً سمجھ میں آ جائے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ گیس کمپنی ٹو پرووائڈ 100,000 کنیکشنز ان دس ایئر. اب بجائے اس کے کہ آپ پوری ڈیٹیل لکھیں اور اوپر ہیڈ لائن نہ دیں تو اس کا پورا امپیکٹ ختم ہو جائے گا, لیکن یہ اس قسم کی ایک جو ٹائٹل یا ہیڈنگ بنا ہوگا اس سے فوراً انٹرسٹ پیدا ہوگا اور وہ پڑھے گا. دین امپورٹنٹ ادر چیز جو دوسری چیز ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, جتنی بھی پریس ریلیزز ہیں, جتنی بھی آپ کے ہینڈ آؤٹس ہیں, ان میں ان کو مختصر اور جامع ہونا چاہیے. کوشش کریں ایک بہت ایکسیپٹیبل منیمم کنسنٹریشن لیول کی جو پی آر یا ریلیز ہوتی ہے وہ 500 الفاظ کافی ہوتے ہیں, unless otherwise you need lot of things to be incorporated in that, which is not a good. You may make 2 releases. You should distribute them various things so that it should be done. So they should not be very long. So restrict them maximum to 500 words, which is more than enough. پھر جو ضروری چیز ہے, جب آپ ای میل بھیج رہے ہیں تو وہ یہ بھی جاننا چاہے گا نا کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور یہ کون سی کمپنی ہے, اور وہ آپ کے بارے میں زیادہ جاننا چاہے گا تو آپ کا ویب ایڈریس بھی اس میں ہونا چاہیے, جسے URL کہتے ہیں. تو وہ اس کو جب چاہے ایکسیس کر سکتا ہے, اس کو فیوچر کانٹیکٹ کے لیے جان سکتا ہے, اس کو انفارمیشن ملے گی. تو یہ پریس ریلیز میں اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے. پھر ہر چیز کی طرح پریس ریلیز میں بھی آپ کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ آپ کی جو فونٹ سلیکشن ہے وہ سمپل ہو اور ریڈیبل ہو. یعنی اگر وہ ایسی فونٹ میں آپ لکھ دیں گے شروڈ میں یا کسی اور میں تو وہ پڑھی نہیں جائے گی, اور اگر پڑھی نہیں جائے گی تو تھوڑا سا جو پڑھنے والا ہے وہ اریٹیٹ ہوگا اور وہ مقصد حل نہیں ہوگا, اینڈ مے بی ہی لوزز انٹرسٹ اینڈ ہی ڈز ناٹ ڈو اٹ دا وے یو وانٹ ٹو ڈو, اینڈ immediately the whole effect is neutralized by not getting the full message home to the person. پھر آج کل بہت رواج ہے اٹیچمنٹس کا کہ آپ ای میل بناتے ہیں ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں, تو اٹیچمنٹس بڑی نہیں ہونی چاہیے, وہ ایسی ہونی چاہیے کہ آسانی سے کھل جائیں, اور کئی سسٹمز اتنے ایڈیکویٹ کیپیسٹی کے نہیں ہوتے جہاں وہ ای میلز نہیں کھل سکتی. تو یہ بھی انشور کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ ایسی چیزیں کر رہے ہوں گے تو بنیادی طور پہ ایک بیڈ پی آر کی ایکسرسائز ہو رہی ہوگی. یعنی آپ ایجیٹیٹ کر رہے ہوں گے ریسیپینٹ کو کہ اس کے پاس جو گئی ہے میل وہ اس کے لیے پرابلم نہ بن جائے, بجائے اس کے کہ وہ 4-5 دفعہ کوشش کرے اور وہ نہ ہو, تو ایونچولی وٹ ول ہیپن از دیٹ ہی ول اگنور دیٹ آل ٹوگیدر. سو شوڈ بی ریلیونٹ, کنسائز, پریسائز, ٹو دا پوائنٹ, اینڈ شوڈ ناٹ کنٹین لارج اٹیچمنٹس. اگر آپ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں, اگر آپ ای میلز یوز کر رہے ہیں, تو آپ کی نظر سے ایک اصطلاح ضرور گزری ہوگی. یو مسٹ ہیو سین ون پرٹیکولر اسٹیٹمنٹ یوزڈ ان ای میلز, اینڈ دیٹ از سگنیچر فائل. یہ آج تو ہر سافٹ ویئر میں شامل ہو رہا ہے, بنیادی طور پہ کہ یہ کہاں سے آئی, کس نے بھیجی, اس قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ سگنیچر فائلز میں ہوتی ہے. پر اب سگنیچر فائل کیسی ہونی چاہیے, کیا ہونی چاہیے, لیٹ اس ہیو اے لک ایٹ دیٹ. سگنیچر فائل جو ہے اس میں بالکل سمپل میسج ہونا, اور جس کا بیسک پرپز ہے وہ اس طرح ہی ہے نا جیسے آپ لیٹر میں لکھتے ہیں, ہوپ دیٹ یو ہیو انڈرسٹوڈ مائی ریکویسٹ اینڈ دیٹ یو ول ٹیک اپروپریٹ اینڈ پازیٹیو ایٹیچیوڈ اینڈ یو ٹیک امیڈیٹ ایکشن, اینڈ یورس ٹرولی سو اینڈ سو ایڈریس ایٹسٹرا ایٹسٹرا. So this file you can paste with every email and go to all recipients. So simple message that concludes all your mails. Number 2, these are seen by every email recipient. Number 3, it keeps your name and concept in mind. یعنی ان کو آپ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. Then it is useful and legitimate way of promoting
یور کی پرپز، جو آپ کا خاص مقصد ہے اس کا ایک مفید اور جائز طریقہ ہے. یعنی یہ سگنیچر فائل جو ہے نا یہ کمپوز کرتی ہیں. اب یہ سگنیچر کو اس سے مراد نہ لیجیے گا، سگنیچر فائلز ہوتی ہیں جو ہر میل کی کنکلوژن پہ لگی ہوتی. اب پریس ریلیز کی ہم نے بات کی تھی، اب کس طرح لکھنی چاہیے یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے، کیونکہ اگر آپ پریس ریلیز پراپرلی ورڈڈ، پراپرلی ڈیوائز ڈیزائن نہیں لکھیں گے تو وہ بھی انٹرسٹ لوز کر جائے گی. اس میں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کے دور میں انٹرنیٹ ایک بڑا یوزفل اور امپورٹنٹ میڈیم بن گیا ہے کمیونیکیشن کا. ایک ڈیسک پر بیٹھ کر ایک کمپنی اپنے سکورز تھاؤزنڈز آف لوگوں کو میسج کنوے کر سکتے. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ٹول ہے. اس میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، تھوڑی سی ریپیٹیشن ہے کہ چونکہ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ پریس ریلیز کیسے لکھنی چاہیے، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ پریس ریلیز کا جو ہیڈنگ ہے وہ بولڈ ہو، میننگ فل ہو. یعنی جو آپ کا تمام میسج ہے اس کا جو نچوڑ ہے وہ ہیڈ لائن میں شو ہونا چاہیے. میں نے آپ کو پہلے بھی ابھی اس کے بارے میں بتایا. اس میں تاریخ کا ذکر ضرور ہونا چاہیے تاکہ تاریخ سے اس کی یعنی پریزنس آف ٹائمنگ، یعنی ٹائمنگ کا علم ہوتا ہے کہ کس وقت اور کب وہ بھیجی گئی، تو اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس کی کیا ویلیڈیٹی ہے، یہ بڑی ضروری ہے بیان کرنا. اس کے بعد جیسا پہلے بھی بتایا، شارٹ، ریلیونٹ اور آئی کیچنگ ہیڈ لائن ہونی چاہیے. سمپل فونٹ استعمال کریں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایریل آج کل ایک بڑی سمپل فونٹ ہے جو بڑی پسند کی جاتی ہے. اور اننیسیسری بلاک لیٹرز نہیں استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بلاک لیٹر یوز کرتے ہیں تو آپ کسی چیز کو ایمفیسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب اس میں وہ ایمفیسز نہیں ہوتے تو اس کی امپورٹنس ختم ہو جاتی ہے اور ناگواری کا تاثر پیدا ہوتا ہے. اور کوشش یہ کریں کہ جو کچھ بھی آپ کہیں وہ پریس ریلیز کے پیج پر ہی کہیں اور اٹیچمنٹس لگانے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا بہت جگہوں پر ابھی بھی ہمارے جیسے ممالک میں سسٹمز جو ہیں وہ ایڈیکویٹ نہیں ہیں، میموری ان میں اتنی اویلیبل نہیں ہوتی، اسپیڈ اتنی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ پوری اٹیچمنٹس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پریس ریلیز جو ہوتی ہے وہ بھی اپنی امپورٹنس کھو دیتی ہے. سو کوشش کریں کہ پریس ریلیز کے اوپر ہی آپ کا مٹیریل ہو، مختصراً ہو، تاکہ وہ یوز ہو سکے. پبلک ریلیشن کے مختلف ٹولز میں پرانے زمانے میں ٹائپ رائٹر ہوتا تھا، پرانے زمانے میں سلائیڈ پروجیکٹر ہوتے تھے وہ 30 mm کے، یا ہوتے تھے اوور ہیڈ پروجیکٹر جس میں اوپر سے ایک کاغذ یا ایک ٹرانسپیرنسی رکھ دی جاتی تھی اور اس کو پروجیکٹ کیا جاتا تھا. آج اس کی شکل تبدیل ہو گئی ہے اور اس کے استعمال میں لیپ ٹاپ اور ایل سی ڈی پینلز آ گئے. لیپ ٹاپ اور ایل سی ڈی پینلز جو ہیں وہ بہت پاپولر ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس سے فلیکسیبلٹی آف یوسیج، کیپیبلٹی آف پٹنگ ویریس افیکٹس اینڈ پورٹیبلٹی، یہ تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر اکٹھی ہو گئی. اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ لیپ ٹاپس اور ایل سی ڈی کو، پینلز کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اگر آپ چارٹ پر دیکھیں، اپنے اسکرین پر دیکھیں، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو بائیں ہاتھ ہم نے شو کیا ہوا ہے اپ سائڈ. اپ سائڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سے کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ان کے کیا فوائد ہیں، اور ڈاؤن سائڈ سے یہ مراد ہے کہ اس میں کیا گلچز یا کیا پرابلمز درپیش ہو سکتی ہیں. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فائدے کیا ہیں. آج لیپ ٹاپ سے آپ ایکسلنٹ گرافکس بنا سکتے ہیں، پورے طریقے سے مختلف چیزیں اسکین کر کے اس پہ ڈال کے آپ پروجیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کئی گرافک پیکیجز اویلیبل ہیں، وہ آپ وقتاً فوقتاً استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ مینی اسٹرائکنگ ویژول افیکٹس دے سکتے ہیں، بتائیں اینیمیٹڈ افیکٹس دے سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اپنی سلائیڈ فیڈ ان ہو سکتی ہے، آپ چاہیں تو مٹیریل سپر امپوز ہو سکتا ہے، آپ چاہیں تو اس میں فلیشی ایکشنز آ سکتے ہیں تاکہ انٹرسٹ آف پریزنٹیشن جو ہے
وہ دوبالا ہو جائے. اس کے بعد ویژول پارٹس جو ہیں جو بنانے ہوتے ہیں وہ پرانے زمانے میں ان کو بنانا کافی مشکل ہوتا تھا. پہلے کیمرے سے فوٹو کھینچیں, پھر اس کو فلم کو دھلائیں, پھر اس کو ٹرانسپیرنسی کی شکل میں تقسیم کریں, پھر اس کو بلو اپ کریں, پھر اس کو دکھائیں, پھر اس کو سنبھال کے رکھنا پڑتا تھا. اب تو سب کچھ کمپیوٹر پر ہے, تو یہ بڑی آسانی پیدا ہو گئی. اس کے علاوہ پروگرامز آ گئے ایسے جو نہ صرف الیکٹرانک ویژولز بناتے ہیں بلکہ ان میں آپ کو ڈیزائرڈ فیچرز آپ چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک پرٹیکولر جگہ پہ ایک گرافک انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی جگہ پہ انسرٹ ہوگا. بعض اوقات میں آپ ایک سلائیڈ میں کچھ ساؤنڈ ایفیکٹس بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال جاتے ہیں جو پہلے نہیں ہوا کرتے تھے, پہلے خود بولنا پڑتا تھا. ابھی بھی پریزنٹر بولتا ہے لیکن وہ اگر چاہے تو سلائیڈ شو مکمل ود ساؤنڈ بھی بنا سکتا ہے. تو یہ اس کی اپ سائڈ ہے. اس کے بعد پریزنٹر کو جو ہائی ٹیک کیپیبلٹی ہے نا پریزنٹیشن کی وہ اس کو پرووائڈ کرتا ہے. یہ ہے لیپ ٹاپ کے اپ سائڈ فائدے, یعنی اس کے جو فوائد ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاؤن سائڈ کیا ہے. ہوتا ہی ہے کہ آپ ٹیمپٹ ہو جاتے ہیں کہ جی اس میں گرافک کیپیبلٹی ہے تو آپ اننیسری گرافکس بنانا شروع کر دیتے ہیں. ہر چیز کے لیے, ہر چیز میں آپ گرافکس ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. دیٹ مینس اٹ انٹیلس لاٹ آف ٹائم اینڈ ایفرٹ, اینڈ وین دیز ٹو تھنگز آر کمبائنڈ ٹوگیدر اٹ کاسٹ منی اینڈ مے بی اٹ از ناٹ ریکوائرڈ. سو دیٹ مینس یو آر ٹیکنیکلی ویسٹنگ ٹائم اینڈ ایفرٹ. اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اسپیشل اکوپمنٹ چاہیے, یعنی لیپ ٹاپ چاہیے. پھر لیپ ٹاپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے ڈیٹا شو چاہیے, اور یا ٹی وی مانیٹر چاہیے یا مانیٹر چاہیے. تو کمبرسم ہو گیا نا تھوڑا سا پروسیس. تو ایک یہ اس کی ڈاؤن سائڈ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اس سسٹم کو لگانے کے لیے آپ کو لانگ سیٹ اپ چاہیے. اگر آپ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں تو بوٹ اپ ٹائم چاہیے, تو آپ کو وقت سے پہلے کرنا پڑتا ہے سب کچھ. تو یہ اس کا ایک اور نیگیٹو ہے. پھر یہ ہے کہ بہت سارے کیسز میں ابھی جو لیومیناسٹی ہے پروجیکشن کی, یعنی ریزولوشن ہے پروجیکٹر کا, وہ اگر اچھا نہیں ہوگا تو آپ کو کمرہ جو ہے اس میں لائٹنگ کو ڈم کرنا پڑے گا, یا آپ کو کرٹنس کھینچنے پڑیں گے اندھیرا کرنے کے لیے. اس سے ایک ڈنجی اور ڈریری ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے, جس سے جن کو آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں وہ تھوڑے سے اس سے اریٹیٹ ہوتے ہیں. اور فائنلی اس میں ایک اور ہے کہ ان سرٹن کیسز اٹ مائٹ بی ڈیفیکلٹ ٹو ٹیلر ٹو یور ریکوائرمنٹ. سو یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو اس لیے بتا دیں کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ اکوپمنٹ ہے, ایک امپورٹنٹ ٹول ہے جو آپ کو استعمال کرنا پڑے گا اپنی پی آر پریزنٹیشنز کے لیے. اس لیے کیونکہ اس میں فلیکسیبلٹی زیادہ ہے, اس کے فوائد زیادہ ہیں, ان کے جو شارٹ کمنگز ہیں ان کو آپ اوور رائڈ کر سکتے ہیں بائی یور اسمارٹنس, بائی یور ریچنگ دیئر ان ٹائم, بائی یور انڈرسٹینڈنگ آف دی ورکنگ آف دی ہارڈ ویئر, یعنی لیپ ٹاپ اور ڈیٹا پروجیکٹر یا ایل سی ڈی پینلس کو اگر آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں آسانی رہے گی. اینڈ دس ول ہیلپ یو ان میکنگ بیٹر, sophisticated and more material conveying presentation. لیپ ٹاپ کو پریزنٹیشن بنانے کے لیے کیسے استعمال کرنا چاہیے, اب یہ ہے ہمارا ایک امپورٹنٹ چیز, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیپ ٹاپس استعمال ہو رہے ہیں. تو لیپ ٹاپس میں بھی جب پریزنٹیشن بھی آپ بناتے ہیں تو جیسے آپ دوسری پریزنٹیشن بناتے ہیں اس کے کچھ رہنما اصول ہوتے ہیں, اسی طریقے سے لیپ ٹاپ پہ بھی پریزنٹیشن بنانے کے کچھ خاص اصول ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے. سب سے پہلے ڈونٹ اوور ڈو ویژول افیکٹ, دے ڈسٹرب, دے کریٹ پرابلمس. اینڈ یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز جو آپ کر رہے ہیں اس کے لیے ایک ویژول افیکٹ بنا دیں. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کوئی پوائنٹ آف ویو بتانا ہے, اب ضروری تو نہیں کہ وہ جو الفاظ ہیں وہ ہلتے جلتے آئیں, کیونکہ اس کا وہ پرپز نہیں ہے. unless it is required, don't create visual effects, and if you have to create them, don't overdo them. Number 2, اگر ممکن ہو سکے, if it is possible,
یو شوڈ انڈیکس یور سلائڈ. یعنی آپ کے پاس سلائڈس کا ریفرنس ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس سلائڈس کا ریفرنس اویلیبل ہوگا تو جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی آپ فوری کوئک ریفرنس کے طور پہ وہ سلائڈ پریزنٹ کر سکیں گے. یہ بڑا ضروری ہے. اب یہ ہے کہ یہ آفٹر آل اٹس اے مشین, اینی تھنگ کین ہیپن, سو یو شوڈ ہیو اے پلان بی. اے اسمارٹ پی آر مین از who takes care of all eventualities which can come your way anytime. بجلی چلی جاتی ہے, اکوپمنٹ میں کوئی پرابلم آنی شروع ہو جاتی ہے, سو یو شوڈ ہیو اے ہارڈ کاپی ورژن آف یور سلائڈس اویلیبل ود یو سو دیٹ یور پریزنٹیشن پرپز از ناٹ ہرٹ بائی نان اویلیبلٹی آف پاسبلٹی آف پریزنٹیشن ایٹ دیٹ ٹائم بیکاز آف اے ٹیکنیکل ریزن. دین دوسری بات جو بڑی ضروری ہے, جو ہر واک آف لائف میں ضروری ہے. دیکھیے, آپ نے اگر کوئی ڈبیٹ میں حصہ لینا ہے, آپ نے اگر کوئی کسی جگہ کوئی پریزنٹیشن کرنی ہے, تو آپ کو جہاں اس کے بارے میں مکمل آگاہی ہونی چاہیے وہاں اس کی تھوڑی سی ریہرسل بھی ہونی چاہیے, تاکہ آپ جب یہ پریزنٹیشن کر رہے ہوں تو کوئی ایسا مسئلہ پیش نہ آئے جو آپ کو اگلے جن کو آپ پریزنٹیشن کر رہے ہیں ان کے سامنے شرمندہ ہونے کا موقع ملے. کیونکہ ریہرسل جو ہے وہ آدھی آپ کی پریزنٹیشن کو آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہے, آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے. کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے یہ قسم کا. یہ ہمارا CBM ہے پبلک ریلیشنز کی پریزنٹیشنز. پھر مختلف قسم کے اکوپمنٹ کی پہ ایکسیسیبلٹی ہوتی ہے پی آر والے کی. اب اگر آپ کو ایکسیسیبلٹی صرف ٹی وی مانیٹر کی ہے تو وہ کم سے کم 30 انچ سکرین کا ہو, تاکہ جو لوگ اس کمرے میں, ویسے تو اس کا تعلق کمرے کی مناسبت سے ہے. اب اگر آپ پریزنٹیشن کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ کمرے کا سائز کیا ہے. نارملی جو کمرے ہوتے ہیں, میٹنگ رومز, پریزنٹیشن رومز یا سیمینارز یا بورڈ رومز, وہ سارے عام کمروں سے بڑے ہوتے ہیں. اس لیے وہاں کافی سارے لوگ بیٹھ کر پریزنٹیشن دیکھتے ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ وہاں ایسے سائز کا آپ مانیٹر رکھیں جس پر الفاظ اور جتنے بھی گرافکس ہیں, جو پریزنٹیشنز ہیں, وہ آپ کی بآسانی پڑھی اور دیکھی جا سکیں. آج کے دور میں ایک اور رواج بھی آ گیا ہے, وہ ہے پروجیکشن کا. یعنی آپ ایک ڈیٹا پروجیکٹر کے ذریعے کمپیوٹر پر جو کچھ ہے وہ اس کو بلو اپ کر کے 4 فٹ 5 فٹ بڑے سکرینز پر دکھا سکتے ہیں, جس سے اس کی ریڈیبلٹی اور بڑھ جاتی ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے جس کو آپ یہ پریزنٹیشن پیش کر رہے ہیں. اس میں اب لومیناسٹی اور اس کی جو ریزولوشن ہے وہ اتنی بہتر ہو گئی ہے کہ ان سرٹن کیسز یو ڈونٹ ہیو ٹو میک دا روم ڈم, اینڈ وین یو ڈونٹ ہیو ٹو میک دا روم ڈم, دیٹ مینس یو آر presenting your presentation in an open and bright environment. And bright environments always provide brighter prospects. And brighter prospects are brighter things for the presentation. They have positive and لائکیبل امپیکٹ. اب اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ لیپ ٹاپ اور LCD پینلز استعمال کر رہے ہیں تو اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ سپر ہائی ریزولوشن LCD پینلز استعمال تاکہ ان کی ریڈیبلٹی بہتر ہو. بیسک پروسیس تو وہی ہے. اگر آپ ایسے یوز کریں گے جیسے پہلے آیا کرتے تھے, ڈیٹا شوز آتے تھے لیکن ان کی ریزولوشن اچھی نہیں ہوتی تھی, تو کمفرٹیبل نہیں ہوتا تھا ریڈنگ پروسیس, تو ہائی ریزولوشن کے ڈیٹا پروجیکٹرز یا اس قسم کی چیزیں استعمال کرنی. اس کے علاوہ جو ضروری چیز ہے کہ کافی آپ کو تیاری کرنی چاہیے. یعنی پریزنٹیشن ٹائم سے پہلے آپ کو بوٹ اپ اور سیٹ اپ کر کے ہر چیز چیک اپ کر کے رکھ دینی چاہیے, تیار ہونی چاہیے, تاکہ جب پریزنٹیشن شروع ہو تو اس وقت جن کو آپ پریزنٹ کر رہے ہیں, پریزنٹر شوڈ ناٹ ویٹ دیٹ دا سسٹم شوڈ بی ریڈی فار دیم ٹو سی دی پریزنٹیشن. امیج جو آپ نے بنایا ہے اٹ شوڈ بی لارج انف, یعنی بڑے بڑے زیادہ پاسبل بگ اس میں ہوں تاکہ آسانی سے پڑھے جا سکیں, اور امیج سے اگر آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے پڑھے جا سکیں. اب یہ ہے بعض حالات میں آپ کو کمرہ ڈارک کرنا پڑتا ہے, آپ کو ڈم لائٹس کرنی پڑتی ہیں, تو وہاں امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنی آواز کے ڈائنامکس استعمال کرنے چاہیے کہ آواز کے ذریعے آپ اس کے اوپر توجہ دیں. یہ بے حد ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, بعض سلائیڈز ایسی ہوتی ہیں
جس پہ ڈسکشن لمبی ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کا کمپیوٹر اس لانگ پیریڈ آف ٹائم میں کہیں اسکرین سیور میں تو نہیں چلا جاتا. دیٹ ول گیو اے ویری بیڈ افیکٹ. یعنی اگر مثلا مثال کے طور پہ ایک سلائیڈ پہ بات ہو رہی ہے اور وہ ایک آپ نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے کہ اسکرین سیور 3 منٹ کے بعد اسکرین سیور آن ہو جائے, اور وہ ڈسکشن 5 سے 7 منٹ تک ہو گئی ہے. کئی ایسی کمپلیکس سلائیڈز ہوتی ہیں جس پہ کیلکولیشنز انوالو ہو جاتی ہیں, جس پہ ڈسکشن انوالو ہو جاتی ہے, تو اسکرین سیور آن نہیں ہونا چاہیے, وہی سلائیڈ رہنی چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے پاس ریموٹ ڈیوائسز موجود ہونی چاہیے جن سے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اور آپ پروجیکشن پہ مارک اپ کر سکتے ہو. اس بات کو ضرور یاد رکھیں, بجائے اس کے کہ ہر دفعہ آپ کو لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہونا پڑے. آپ کے پاس ریموٹ ڈیوائس, لیزر پوائنٹر ڈیوائس, اگر آپ کسی چیز کے اوپر پوائنٹ کرنا چاہتے ہیں, ریموٹ ماؤس ہونا چاہیے. اگر آپ کوئی موومنٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کرسر کو موو کرنا چاہتے ہیں, تو یہ اس قسم کی ڈیوائسز آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے تاکہ کسی چیز میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو, بریک نہ ہو, تسلسل قائم رہے. یہ مختصراً الیکٹرانک پی آر کا جو رول ہے آج کی پبلک ریلیشن کے پروفیشن میں, اس کے بارے میں میں نے آگاہ کیا آپ کو. بنیادی طور پہ پبلک ریلیشنز کے 3 ہی شعبے ہیں یا 3 ہی پرپزز ہیں جو الیکٹرانک میں کام آئیں گے. ایک, آپ کو ویب سائٹ پہ اور ای میل کے ذریعے میسیجز کنوے کرنا, اور دوسرا یہ کہ آپ نے کون سے آج کے ماڈرن ٹولز استعمال کرنے ہیں جن کے ذریعے آپ نے وہ کنوے کرنے ہیں. فزیکلی آج کل بہت پاپولر ہے کہ کمپنی اپنے میسیجز, اپنی پروڈکٹس کی پریزنٹیشن یا ڈسپلے جو ہے وہ ایک پریزنٹیشن کے ذریعے کرتی ہے اپنی ٹارگٹ آڈینس کو, اپنی ٹارگٹ مارکیٹس کو, یا اپنی ٹارگٹ کمپنیز کو جن کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہونا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں بھی معلوم ہو کہ پریزنٹیشنز کے بہت سے سافٹ ویئر موجود ہیں. جو بھی آپ کو کمفرٹیبل لگتا ہے وہ آپ استعمال کریں, اور وہ استعمال کریں جو آپ جہاں اگر کسی جگہ پہ آپ کو جانا پڑتا ہے اور آپ کے لیپ ٹاپ میں یا آپ کو لیپ ٹاپ لے جانے کا موقع نہیں ملتا, تو آپ جہاں بھی جا کر چلائیں وہ ایسی پریزنٹیشن بنی ہونی چاہیے جو ہر جگہ پہ کامیابی سے چل سکے اور آپ کا پوائنٹ آف ویو دے سکے, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اس کا سفیشینٹ اور پراپر بیک اپ ہونا چاہیے ان دی فارم آف اے ہارڈ کاپی. پبلک ریلیشنز کے جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا مختلف رولز ہیں. ہم نے آج کارپوریٹ آئیڈینٹی, کارپوریٹ امیج, پبلک ریلیشنز میں ای پی آر کا رول یعنی الیکٹرانک پبلک ریلیشنز کا رول, اور پھر وہ اس میں آج کی جو ماڈرن ہارڈ ویئر ہے, لیپ ٹاپ اور ایل سی ڈی پینلز اور پروجیکشن کا رول, اور وہ کس طرح بنانی چاہیے, کس طرح کرنی چاہیے, اس کے بارے میں اسٹڈی کیا. ان کو اچھے طریقے سے آپ سمجھیں اور ان کو عملی طور پر لیپ ٹاپ پہ پریزنٹیشن بنانے کی پریکٹس کریں تاکہ یہ آپ کو بآسانی سے یہ سمجھ آ سکے اور آپ اس کو زیادہ افیکٹولی استعمال کر سکتے ہیں. آئی ہوپ یو ہیو نوٹڈ آل دی پوائنٹس اینڈ یو ول ریوائز دم so that you can use them as and when required in your professional life. And of course, when we ask you to do some assignments, to reply to various queries which we'll raise. Thank you very much. Take care and Allah Hafiz.